السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سب جانتے ہیں ہمارے ملک کے اندر کہ آنے والی 22 جنوری 2024 میں جو چل رہا ہے، چند دنوں کے بعد آنے جا رہی ہے، تو اس 22 جنوری میں ایودھیا کے اندر جو رام مندر بنایا گیا ہے، بابری مسجد کو ڈھا کر، اس کو شہید کر کے، اس کو توڑ کر، اس کی جگہ پر جو ظلماً رام مندر بنایا گیا ہے، اس رام مندر کا اُدگھاٹن ہونا ہے، یعنی اس کا افتتاح ہوگا۔ اور اس کا اعلان بھی ہو چکا ہے، ٹرینیں فری کر دی گئیں اور مختلف طریقے کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا، اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی اس میں شرکت کریں گے اور خود وہ اُدگھاٹن کریں گے۔ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی ہم مسلمانوں کو کون سے کام کرنے چاہیے اور کیا نہیں کرنے چاہیے، اسی سلسلے میں آپ حضرات سے اس ویڈیو کے اندر بات کروں گا۔ دیکھیے، وہ 3 باتیں ہیں جن کا اہتمام کرنا، جن کو یاد رکھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں 3 باتیں بتاؤں، آپ 2 باتیں یاد رکھیں۔ ایک بات ہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب جو صدر ہیں جمعیت علماء ہند کے، اور دوسری بات ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو صدر ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کیا کہا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے، یہ تازہ ترین بیان ہے حضرت کا، ہمیں اس بات کی بہت بڑی خوشی ہے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی کورٹ یعنی سپریم کورٹ کے 3 جج نے یہ فیصلہ فرما دیا، یعنی 1 جج یا 2 جج نے نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے یہ فیصلہ دیا کہ بابری مسجد اپنی جگہ پر ہی ہے۔ یہ بابری مسجد مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی، مندر کو ڈھا کر یا مندر کی زمین پر نہیں بنائی گئی۔ سپریم کورٹ نے یہ بات تسلیم کی کہ یہ زمین جہاں بابری مسجد تھی وہ رام جنم بھومی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس بات کی ہمیں سب سے بڑی خوشی ہے، لیکن پھر بھی قانون سے ہٹ کر عدالت نے اکثریتی فرقے کے ایسے آستھائی کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا ہے جس کا خود ہندو بھائیوں کی مقدس کتابوں میں ذکر نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ گئے، اتباعات کلیئر ہو گئی کہ وہ جگہ مسجد کی ہی ہے، اور حضرت نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ جب وہ مسجد کی جگہ ہے تو اب اس پر چاہے کتنے ہی مندر بن جائیں، 100 مندر بن جائیں، وہ جگہ مسجد کی ہی رہے گی، وہ جگہ مسجد کی ہی رہے گی، کیونکہ ایک مرتبہ جب مسجد کی جگہ وقف کر دی جاتی ہے، جہاں مسجد بن جاتی ہے، تو پھر وہ رہتی دنیا تک مسجد کی ہی رہتی ہے، وہ جگہ مسجد ہی رہتی ہے، چاہے اس میں کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، چاہے اس کو کسی بھی شکل میں تبدیل کر دیا جائے، وہ جگہ مسجد ہی رہے گی۔ ساتوں زمین، نیچے سمندر تک اور آسمان تک، جتنی چاہیں بلندی تک آپ پہنچ جائیں، وہ جگہ مسجد ہی رہے گی۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اس بات کو ہم خود بھی یاد رکھیں اور اپنی نسلوں کو بھی بتائیں۔ اور دوسری بات جو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کہی، وہ بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اعلان ہوا کہ فلاں کام کریں، اس موقع پر فلاں چیز کریں، فلاں نعرے لگائیں، یہ دیپ جلائیں، چراغ جلائیں، یہ کریں، تو انہوں نے یہ اعلان دیا کہ مسلمانوں کے لیے 22 جنوری کو رام مندر کے افتتاح کی خوشی میں دیپ جلانا یا مشرکانہ نعرہ لگانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ بات کلیئر ہو گئی۔ اس لیے ان تمام رسم و رواج کو مسلمان نہ کریں، نہ دیپ جلائیں، نہ نعرے لگائیں، یہ سب مشرکانہ عمل ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے ان تمام کاموں سے مسلمان یعنی ہم تمام ایمان والے بچیں۔ اچھا، اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو 3 کام میں جو اہم بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ پہلا کام، ہم صبر کریں امن اور سلامتی کے ساتھ۔ یقیناً یہ بہت مشکل مرحلہ ہے اور اس بات کو برداشت کرنا بھی بہت مشکل ہوگا، لیکن ہم صبر کریں کیونکہ آج تک صبر کرتے آئے ہیں، تو اس موقع پر بھی ہم صبر سے کام لیں اور یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت سارے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہترین بدل اور بہترین جزا عطا کیا کرتا ہے۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ضرور ہوگا۔ تو پہلا کام، ہم صبر کے ساتھ اس بات کو برداشت کریں۔ اور دوسری چیز ہے کہ ہم عبادات کے ساتھ ساتھ استغفار کا کثرت سے اہتمام کریں، عبادات کے ساتھ استغفار کا کثرت سے اہتمام کریں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ جو بھی عبادات ہیں ان کو کریں ہم شوق سے، اچھی طرح سے، پابندی کے ساتھ،
اور استغفار کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، کیونکہ استغفار یہ ہر مشکلات کا حل ہے، ہر پریشانی سے نجات کا سبب ہے۔ استغفار ہر پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، تو استغفار کو لازم پکڑیں۔ اور تیسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جب 22 تاریخ کو چھٹی ہوگی، بچے ہمارے گھر پہ ہوں گے، پوری دنیا نیوز چینلوں پر ہوگی، موبائلوں پر ہوگی اور دیکھ رہی ہوگی اس نظارے کو، ہمارے بچے ہم سے پوچھیں گے، ہم سے سوال ہوگا کہ آج چھٹی کیوں ہے اسکول کی، آج چھٹی کیوں ہے اور آج یہ کیا ہو رہا ہے، کیا دکھ رہا ہے؟ تو ہم اس موقع پر اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ بیٹا آج اس مندر کا افتتاح یعنی اُدگھاٹن ہو رہا ہے کہ جو ہماری مسجد توڑ کر بنایا گیا ہے۔ ہماری مسجد وہاں بنی ہوئی تھی اور جو کافی صدیوں سے صدیوں پرانی مسجد تھی اس کو ڈھا کر گرا کر وہاں پر مندر بنایا گیا اور پھر اس مندر کا اُدگھاٹن ہو رہا ہے۔ اور ان کو سمجھائیں کہ بیٹا بابری مسجد وہاں پر تھی اور وہ جگہ آج بھی بابری مسجد کی ہے اور صبح قیامت تک رہتی دنیا تک وہ بابری مسجد کی رہے گی۔ تو ہم یہ خود بھی یاد رکھیں اور اپنی نسلوں کو یہ پیغام دیں کہ بیٹا مسجد جہاں رہتی ہے وہ مسجد ہی رہتی ہے، وہ جگہ اس میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوا کرتا۔ اگرچہ وہاں ایک نہیں 100 مندر بن جائیں، 1000 مندر بن جائیں، لیکن وہ جگہ مسجد کی ہے، وہ بابری مسجد ہے۔ دیکھیے جو جگہ مسجد کی ہو جاتی ہے تو پھر اس میں چاہے کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں تبدیل کر دی جائے، لیکن وہاں سے مسجد کا نام نہیں ہٹتا، وہ مسجد ہی رہتی ہے، وہ مسجد کا نام رجسٹرڈ اور وقف ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ 3 باتیں تھیں جن کا یاد رکھنا، جن کا اہتمام کرنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر عطا فرمائے اور اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس چیز کا بہترین اجر اور بدلہ مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔